صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، یہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں طاقت، زمین اور باغ دیے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں اور تم پر بھروسہ کریں؟ تم بھی ہماری طرح ایک عام انسان ہو، تم نبی پھر کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر تم نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، اور جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب ہم پر نازل کر کے دکھاؤ۔ ہمارے باپ دادا بھی انہی بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں، اب تم کہتے ہو ہم انہیں چھوڑ کر اور خدا اختیار کریں؟ یہ تم لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، وہ دوبارہ تم لوگوں پر بارش کرے گا اور تم پر اپنی رحمت ڈالے گا۔ یہ سب ہماری دیوتاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہود، تمہارا اس سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے محلات ہیں، ہم اتنے طاقتور اور امیر ہیں کہ ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا، پھر کیسے تم ہمیں اپنے رب سے ڈرا رہے ہو؟ میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی معبود نہیں۔ یہ تمہارے بت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ بت صرف مٹی کے بنے ہیں، یہ نہ خود کچھ کر سکتے ہیں نہ ہی سانس لے سکتے ہیں، یہ بس مٹی کے بنے ہیں۔ ہود، تم ہمارے خداؤں کی گستاخی کر رہے ہو۔ ہود، تم نہیں جانتے جو بھی ہمارے پاس ہے یہ سب انہی خداؤں کی وجہ سے ہے۔ تمہارا رب دکھائی نہیں دیتا۔ ہود، کہاں ہے تمہارا رب؟ یہ سب کچھ تمہیں اللہ کا دیا ہوا ہے، تم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہاں ہے تمہارا رب؟ تمہارا رب تو دکھائی بھی نہیں دیتا، تم ایک عام انسان ہو، تم کوئی نبی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ان کی اولاد دنیا میں پھیلی، وقت گزرتا گیا اور کئی نسلوں کے بعد لوگ سیدھے راستے سے ہٹنے لگے اور بت پرستی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے کئی نبی بھیجے، ان میں ایک بڑے نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے 950 سال تک ان کی بات نہ مانی اور ضد کرتی رہی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت بڑا طوفان بھیجا اور پوری قوم ڈوب گئی۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور وہ لوگ بچے جو ایمان لائے تھے۔ طوفان کے بعد زمین پر دوبارہ آبادکاری حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 3 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام سام تھا، دوسرے بیٹے کا نام حام تھا اور تیسرے بیٹے کا نام یافس۔ پہلے بیٹے سام کی نسل سے عربی لوگ نکلے اور دوسرے بیٹے حام کی نسل سے افریقی لوگ نکلے۔ تیسرے بیٹے یافس کی نسل سے ترک، چینی اور یورپی قومیں نکلی۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھی۔ سام کی اولاد میں ایک شخص تھا جس کا نام عاد تھا۔ عاد کی اولاد نے ایک بڑی قوم بنائی۔ یہ لوگ عرب کے علاقے احقاف، یمن اور عمان کے درمیان ایک صحرا میں آباد تھے۔ قوم عاد ایک طاقتور اور مضبوط قوم تھی۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نوح کے بعد آئے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا اور وہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد ان کی نسل سے آگے چل کر قوم عاد پیدا ہوئی۔ یہ لوگ جزیرہ عرب کے علاقے احقاف، ریگستانوں اور اونچے اونچے ٹیلوں کے علاقے میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ طاقت دی تھی۔ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ ان کے جسم لمبے، مضبوط اور طاقتور تھے۔ وہ بڑے بڑے محل اور ستونوں والے عمارتیں بناتے تھے۔ قوم عاد اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام انہی کی قوم میں سے تھے اور ان کے درمیان پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی اور کہا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، یہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں طاقت، زمین اور باغ دیے ہیں۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ قوم عاد کہنے لگی، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں اور تم پر بھروسہ کریں؟ تم بھی ہماری طرح ایک عام انسان ہو، تم نبی پھر کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر تم نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، اور جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب ہم پر نازل کر کے دکھاؤ۔ ہمارے بڑے بڑے محلات ہیں، ہم اتنے طاقتور اور امیر ہیں کہ ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا، پھر کیسے تم ہمیں اپنے رب سے ڈرا رہے ہو؟
قوم عاد نے اپنے بڑے بڑے بت بنائے ہوئے تھے اور انہی کو پوجتے تھے۔ ان کے دلوں میں غرور، تکبر اور ضد تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار انہیں سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا بھی انہی بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں، اب تم کہتے ہو ہم انہیں چھوڑ کر اور خدا اختیار کریں؟ اور قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر خشک سالی مسلط کی، بارش رک گئی، کھیتیاں سوکھ گئی، درخت مرجھا گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یہ تم لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، وہ دوبارہ تم لوگوں پر بارش کرے گا اور تم پر اپنی رحمت ڈالے گا۔ لیکن یہ سن کر قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا یہ سب ہماری دیوتاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، ہود تمہارے اس سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ جب اس قوم کی ضد حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دن انہوں نے آسمان پر ایک بڑا کالا بادل دیکھا اور وہ خوش ہو کر کہنے لگے کہ بارش ہونے والی ہے، لیکن وہ قوم نہیں جانتی تھی کہ یہ بادل اللہ کا عذاب ہے۔ اس بادل کے ساتھ ایک سرد اور تیز آندھی آئی۔ یہ ہوا اتنی خوفناک اور زبردست تھی، وہ مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ یہ ہوا ہر چیز کو اکھاڑ پھینکتی، بڑے بڑے محلات، ستون اور عمارتیں گر گئے۔ لوگ اس طوفانی ہوا میں ایسے اڑتے تھے جیسے کھجور کے جڑ سے اکھڑے ہوئے تنے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ ایسے گرائے گئے جیسے کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ اس طوفان نے پوری بستی کو مٹی میں ملا دیا۔ جو لوگ بڑے بڑے جسموں والے اور طاقتور تھے وہ سب اللہ کی اس ہوا کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اس عذاب سے صرف ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند لوگ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ جگہ پر رہنے کی توفیق دی۔ قوم عاد اپنی طاقت، دولت اور عمارتوں پر فخر کرتی تھی، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو وہ سب ختم ہو گئے، اور یہی تکبر اور شرک ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ قوم عاد وہ قوم تھی جسے اللہ نے قوت جسمانی عطا کی، اونچے قد، مضبوط ڈھانچے اور زبردست طاقت دی، لیکن انہوں نے اس قوت کو شکر گزاری کے بجائے غرور اور سرکشی میں ضائع کیا۔ وہ اپنی عمارتوں پر ناز کرتے، وہ اپنی محفلوں پر اتراتے، وہ اپنی نسل قبیلے پر فخر کرتے، اور وہ کہتے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یہی ان کا زوال تھا، کیونکہ جس دل میں تکبر آ جائے وہ دل ایمان کی روشنی کو قبول نہیں کرتا۔ قوم عاد نے اپنی نبی حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں ٹھکرا دی، حق کا انکار کیا، شرک میں ڈوبے رہے اور اپنی طاقت کو خدا کی طاقت سمجھ بیٹھے۔ وہ پہاڑ تلاش کر کے محلات بناتے، اونچی اونچی عمارتیں کھڑے کرتے، زمین پر گھمنڈ کے ساتھ چلتے اور کہتے کہ ہماری سلطنت کبھی ختم نہ ہوگی۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آیا۔ آندھیوں نے ان کے قلعوں کو زمین بھونس کر دیا اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور سرکشی انسان کو رب کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن سمندر کی لہروں میں ڈوب گیا۔ نمرود جس نے آسمان کو چیلنج کیا، ایک چھوٹی سی مچھر نے خاک میں ملا دیا۔ شداد جس نے جنت جیسا باغ بنانے کی کوشش کی، اس کی جنت دیکھنے سے پہلے ہی زمین نے اسے نگل لیا۔ قارون جس نے اپنے خزانے پر تکبر کیا، اللہ نے اسے خزانے کے ساتھ ہی زمین میں دفن کر دیا۔ قوم عاد جو پہاڑوں پر محلات بناتے تھے، آندھی کے تھپڑوں میں بکھر گئے۔ قوم سمود جنہوں نے پتھروں کو تراش کر کے گھر بنائے، ایک چیخ نے سب کو خاک کر دیا۔ یزید، ابو جہل جیسے سرکش حکمران جو حق کے مقابلے کھڑے ہوئے، ذلت اور بربادی ان کا انجام بنی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو پرافٹ اسٹوریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے نماز قائم کیجئے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔